بہلول کا نام تو آپ نے سنا ہے، مشہور مجاذیب میں سے گزرا ہے۔ بہلول اللہ کی تجلیات کے وفود سے شیشہ عقل ٹوٹ جائے تو ایسے شخص کو مجذوب کہتے ہیں۔ پاگل کا اور مجذوب کا فرق ہے۔ کچھ لوگ مخبوط الحواس اور پاگل شخص کو مجذوب سمجھ لیتے ہیں۔ مجذوب کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ وہ شریعت کی مخالفت نہیں کرتا لیکن شریعت کا مکلف بھی نہیں ہوتا، اور اللہ کی تجلیات کا وفود اس کے شیشہ عقل کو توڑ دیتا ہے۔ اب وہ ایک عجیب رنگ اور آہنگ ہوتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں پاگل ہے، لیکن سادی بولے سادیہ نزدیک رائے عاشقاں خلق مجنو نندو مجنو عاقل است، کہ لوگ مجنو کو جو ہے وہ بے وقوف سمجھتے ہیں، لیکن اگر عاشقوں سے پوچھو تو اصل عاقل وہی ہے جو یار کے نام پہ سب کچھ باز چکا ہے۔ تو مشہور مجاذیب میں تھے حضرت بہلول، جنہیں دنیا مجنون کہتی ہے اور اہل طریقت ان کو دانا کہتے ہیں، چونکہ دانائی نام ہی اسی کا ہے، جو اس کے نام پہ مٹ گیا وہی تو باقی ہوا۔ اللہ اکبر، فانی ہو کر ہی بقا ملتی ہے، اور اس کے نام پہ سب کچھ لٹانے سے ہی دانش و بینش ملتی ہے۔ دانش و بینش کتابوں سے نہیں ملتی، راس الحکمت مخافت اللہ، حکمت اور دانائیوں کا سرچشمہ اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت سے دانش پھوٹتی ہے۔ اس لیے بڑے بڑے صوفیوں کے جو اقوال ہیں، آج بڑے بڑے فلسفیوں کے اقوال ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فلسفیوں نے تو زندگی کو کھنگال کے چھان کے کوئی کلمات کہے، اور بعد میں آنے والوں نے اس کی تردید بھی کر دی، نہیں فکر یہ نہیں، فکر یہ ہے۔ لیکن صوفی نے جو کہا وہ اس کا رنگ ایسا ہے، بلکہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کلندر ہرچ گوئے دیدہ گوئے، جو دانشور کہتا ہے وہ شنیدہ گوئے، وہ سن کے کہتا ہے، تحقیق اور جستجو کے بعد کہتا ہے، لیکن کلندر ہرچ گوئے دیدہ گوئے، لیکن کلندر جو کہتا ہے وہ دیکھ کے کہتا ہے، اس کا رنگ اور آہنگ اپنا ہی ہوتا ہے۔ تو بہلول دانا، جس کو دنیا دیوانہ کہتی ہے، لیکن وہ دینا جو ہے وہ دیوانہ نہیں تھا، وہ تو کسی اور مستی میں مست تھا، اور مست الست تھا۔ تو وہ گزر رہا تھا دجلہ کے کنارے سے، تو ہارون رشید اپنے محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا، تو اس نے جب بہلول کو دیکھا تو اس نے اپنے خادموں سے کہا کہ ذرا اس کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ تو جو محل کی چھت پہ معمور خادم تھے، انہوں نے اوپر سے ڈولی پھینکی، اور نیچے والوں نے بہلول کو پکڑا اور ڈولی میں رکھ دیا، اوپر والوں نے کھینچ لیا۔ 2 لمحوں کے بعد بہلول بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے۔ ہارون رشید نے پوچھا بہلول ایک بات بتاؤ، تم خدا تک کیسے پہنچے ہو؟ بہلول نے برجستہ جواب دیا، جیسے تمہارے تک میں پہنچا۔ علامہ اقبال نے جو مرد کلندر کی نشانیاں بتائی ہیں، اس میں سے ایک نشانی یہ بتائی ہے، بات میں سادہ و آزادہ، معانی میں دقیق، یعنی اس کی بات فلسفے کے پیچ و تاب میں الجھی نہیں ہوتی، سادہ شستہ بات ہوتی ہے، ایسے ٹھک کر کے دل پہ پہنچتی ہے۔ بات میں سادہ و آزادہ، معانی میں دقیق۔ پوچھا خدا تک کیسے پہنچے ہو؟ کیسے؟ جیسے تیرے تک پہنچا۔ بادشاہ نے کہا کیا بات ہوئی؟ کہا دیکھو، اگر میں خود آنا چاہتا تو پہلے درخواست لکھتا، پھر دیوان خانے میں جاتا، پھر لائن میں لگتا، پھر جمع کرواتا، پھر کئی واسطوں سے ہوتی ہوئی درخواست آپ تک آتی، 6 ماہ سال لگ جاتے، اور پھر آپ ٹائم دیتے کہ فلاں دن آ جائے۔ عین ممکن ہے کوئی جنگی مہم، کوئی مسئلہ، کچھ چیز پڑ جاتی اور وہ میری ڈیٹ پھر نکل جاتی۔ میں چاہتا تو مہینے سال لگ جاتے، ملاقات پھر بھی آپ کی فرصت پہ موقوف تھی۔ میں چاہتا تو سال لگ جاتے، اور جب آپ نے چاہا ہے تو 2 لمحے بھی نہیں لگے۔ کہا بندہ اس تک پہنچنا چاہے صدیاں لگ جائیں پھر بھی اس کی مرضی پہ موقوف، لیکن جب وہ چاہے تو 2 گھڑیاں بھی نہیں لگتی۔ مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ تو فرمایا کہ جب بندے کی تگ و تاز، محنت، کوشش ہے، اس کو کہتے ہیں، اس کوشش کو، اس محنت کو، اس تگ و تاز کو، اس تردد کو، اس چلنے کو، اس سلوک کو، اس مشقت کو، اس ریاضت کو، اس مجاہدے کو، اس کو کہتے ہیں فرق۔ اور جب وہ کرم کرتا ہے اور 2 لمحے بھی نہیں لگتے، یحببکم اللہ، 2 گھڑیاں بھی نہیں لگتی، وہ محبوب بنا لیتا ہے۔
تو فرمایا اس کو جمع کہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم میں یہی تو مانگا گیا، مالک میں تو چل چل کے تھک جاؤں گا، آخر میں بلعم بن بعورہ نہ بن جاؤں، چل چل کے تھک جاؤں گا، آخر میں ابلیس نہ بن جاؤں، تو کرم کر، دستے کرم بڑھا اور مجھے منزل مقصود تک پہنچا۔